जो जस्टिस मंसूली शाह साहब के नोट का है, वो ये कहते हैं वी देयरफॉर एग्री with the orders dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Manila J and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings. یہ بات ویسے عدالت میں بھی جب آنریبل چیف جسٹس نے آرڈر پڑھا تھا تو سنائی گئی تھی، لیکن جو فٹ نوٹ ہے وہ عدالت میں نہیں پڑھا گیا، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بڑا معنی خیز ہے. فٹ نوٹ یہ کہتا ہے initially a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case. That means کہ اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا، تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا، 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا. یہ صورتحال ہے اینڈ دس از دا سچویشن. اب آگے اس پر جو بھی پروسیڈ ہوتی ہے ون بائی ون بائی ون. جی نہیں سر، ایسے نہیں. قیوم صدیقی صاحب کے بعد لے لو 1 منٹ. پہلا میں یہ سوال کا جواب دے دوں. میرے خیال میں اس میں ریویو والی بات نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ فیصلہ جب بہت واضح ہو اور اس میں ابہام نہ ہو. یہ کوئی ہار جیت والا ویسے بھی کیس نہیں تھا کہ کسی کی اہلیت اور نااہلیت کا کیس ہے، کسی کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ڈسکس ہو رہی ہے. یہ ایک آئینی نقطہ آیا اور اس آئینی نقطے کی مینٹینیبلٹی کے اوپر پہلے بحث چھڑی، اور اس بحث کے نتیجے میں 2 باتیں سامنے آئیں کہ جن 2 معزز جج صاحبان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا اس معاملے کو ریفر کرتے ہوئے، ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا کچھ جماعتوں کے وکلاء کی طرف سے اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو وکلاء تنظیم ہے. ان 2 جج صاحبان نے الٹیمیٹلی رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا، ریکیوز کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ صائب تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی اور ہسٹری بھی تھی ان 2 جج صاحبان کے حوالے سے. اب 7 جج صاحبان میں سے 2 جج صاحبان 23 تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دستخط کر چکے. انہوں نے کہا کہ ہم ان پٹیشنز کو مینٹینیبلٹی کی بنیاد پہ خارج کرتے ہیں، یہ قابل سماعت نہیں ہیں. سو موٹو کا اختیار بھی اس کیس میں اس لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے، اور 184(3) کی جو سپریم کورٹ کی عدالت عظمیٰ کی پاورز ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ رائے دے دی. آج جب فیصلہ آیا 5 رکنی بینچ کا، چیف جسٹس صاحب نے اس عرصے میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ 2 جج صاحبان کیونکہ اپنی فائنل اوپینین دے چکے ہیں، وہ فردر اس معاملے میں نہیں بیٹھنا ان کا مناسب. سو لہٰذا انہوں نے جو دیگر 5 جج صاحبان تھے ان کو بینچ کا حصہ بنایا اور ان کے سامنے کیس آرگیو ہوا. آج کے فیصلے میں 3 جج صاحبان نے کہا کہ یہ پروسیڈنگز مینٹینیبل ہیں، اور اس میں انہوں نے مزید 1-2 چیزیں لکھی جو اٹارنی جنرل صاحب نے آرگیو کل کی تھی. کہ ایک تو جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے تحت کسی چیز کو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے اور وہ چیز اس مقررہ وقت میں نہیں ہو سکی، وہ ایکشن نہیں ہوا، تو اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ اس ٹائم فریم میں، یعنی کہ انتخابات 90 دن میں نہیں ہوئے. آج انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہوئے ان 3 جج صاحبان نے بھی کہا کہ گورنر اور ای سی پی یا صدر اور ای سی پی مشاورت سے ڈیٹ دے اور کوشش کرے کہ وہ 90 روز تو اب گزر جائیں گے، وہ جو اوریجنل 90 روز تھے، یعنی کہ وہ جو 15 اپریل کے اندر تھے، لیکن ارلیسٹ پاسبل جہاں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں مشاورت کے بعد وہ کوشش کرے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لوگوں کی بھی یہ رائے ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں، اگر انتخابات انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، یا اگر ملکی حالات اجازت دے رہے ہیں تو 30 40 50 دن میں ہوں، اگر وہ 80 90 دن میں ہونے ہیں تو یہ ڈسکریشن بھی آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن اور باقی سٹیک ہولڈرز کو. اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. آج کی بہت کلیئر ججمنٹ ہے. 2 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں جو فیصلہ 23
फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिन साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। बड़े सीजन लॉयर हैं, आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने आके ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा और हमेशा ऑपरेटिव पार्ट ही ऑर्डर ऑफ द डे कंसिडर किया जाता है, उसमें अगर वो अनाउंस कर रहे हैं 3-2 और ये जो आपने बताया ये फुट नोट में लिखा हुआ है, तो एम्बिग्यूटी इटसेल्फ यहाँ पे है कि कौन सा फैसला माना जाए। आप 4-3 कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने 3-2 से फैसला दिया है। देखिए, एक बात तो तयशुदा है कि ये 7 रुकनी बेंच जो है, 7 जज साहबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहबान 9 में से रज़ा कराना तौर पे रिक्यूज़ कर गए थे। 7 में से 2 जज जो आज बैठे हुए थे 5 रुकनी में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो ब्रदर जजेस की ओपिनियन है अर्लियर के ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, हम उनसे एग्री करते हैं और उनका वो जो 23 तारीख का हुक्म है दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो मतलब ये है कि उन्होंने उसको एंडोर्स करते हुए आपको आप मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अभी मज़ीद शायद डिबेट हो, लेकिन कानून में कुछ चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही होती हैं। मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे किसी को इख्तलाफ है, कल को कोई सिचुएशन आई तो जिसको इससे इस तशरीह से इख्तलाफ हुआ वो जाके तशरीह करा लेंगे। मेरी नज़र में तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है वो सदर मुमलिकत ने माजरत से की है, जिन्होंने एक फ़ैसला करके थोंप के और फिर उसे वापस लिया और उनके वकील साहब ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए अदालत में कहा कि मेरे मुवक्किल जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तो ये बात भी ज़रूर आनी चाहिए कि आया सदर मुमलिकत आइनी ओहदा रखते हुए इन सारी चीज़ों से उन्हें मुबर्रा हो के बिल्कुल आइन के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए या पार्टी वर्कर के तौर पे करने चाहिए। मेरे लिए ये बात बड़ी तकलीफ़ दे है पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कि सदर मुमलिकत जिन्हें आइन पाकिस्तान एक बहुत बड़े मनसब पे फाइज करता है और उनका बड़ा किरदार है इसमें, वो इस तरह की बातें करे जो कि उनके मनसब के इख्तियारात में नहीं आती। ये एक अलग बहस होगी। आपने कहा कि हाई कोर्ट्स, देखिए अभी ये फ़ैसला आ गया है, अब हाई कोर्ट्स में दरखास्तें खारिज नहीं हुई अभी तक। दोनों हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। पेशावर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर तनकी है, लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील्स मौजूद हैं। इसकी तशरीह उन दोनों हाई कोर्ट्स में भी हो सकती है। चार फाजल जज साहिबान ही ने कहा है कि आप इसका फैसला करें, हाई कोर्ट से इसका फैसला करें। बहुत जी नहीं, हुकूमत का तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूं, कल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और JUIF के वकला साहिबान अदालत में मौजूद थे। ये बात हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इंतखाबात की तारीख़ और इंतखाबात के इनकाद इस मुल्क में हमेशा आइन कानून के मुताबिक होते रहे हैं और तारीख़ों में रद्दोबदल होता रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं होगी कि तारीख़ों में रद्दोबदल हो। हमारे वकील साहब ने एक मौक़िफ़ पेश किया, ये मुकदमा मैं कौम के सामने रखता हूँ, कौम खुद डिसाइड करे। इजाज़त देंगे मुझे? अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोलूँगा। इतनी बात उन्होंने कही कि 35 अरब रुपए के खर्च से डिजिटल
مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 30 اپریل کو دیا جائے. 5 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی, اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سوسائٹی کے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ملک کے کس حصے کی آبادی کا تناسب کتنا ہے, اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رقبے پہ نہیں, وہ آبادی پہ ہوگی. ہمارے ملک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں حلقہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤ کی امید ہے. صوبوں کے اندر بھی پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ سرائکی صوبہ یا ملتان صوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب میں وہ فنڈز نہیں جاتے, اور فنڈز کی تقسیم بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے, ریپرزنٹیشن بھی. آج پنجاب میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے, قومی اسمبلی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں, تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلکٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ آبادی کا تناسب کم یا زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا. صوبے کے ایک ایک حلقے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے گی. دوسرا صدیقی صاحب, دوسری بات, میں 254 صدیقی صاحب ذرا 1 منٹ مجھے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا. 1977 کے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی اگر نگران حکومتوں کے ساتھ, تو شاید وہاں پہ تحریکیں نہ چلتی اور مارشل لاء مسلط نہ ہوتا. 1997 کے انتخابات پہ جب پوری مسلم لیگ نون نے 2/3 لی, لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں, اس کے باوجود کہ عوام کا فیصلہ تھا. 2002 مشرف صاحب نے LFO پہ کرایا, مرضی کے لوگ اپوائنٹ کر کے. 18ویں ترمیم میں پاکستان بھر کی سیاسی جماعتیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل تھی, 224 انٹروڈیوس کروا کے ایک میکنزم فراہم کیا کہ آپ نگران حکومتوں کے ساتھ انتخابات کرائیں. اب آج 2 صوبوں میں سیاسی حکومتیں قائم ہو جائیں گی. کوئی آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دے گا, نہ دیتا ہے کہ ان حکومتوں کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے اور وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کی ہو. سر یہ تماشا چلتا رہے گا. 8 مہینے ہم اس پروسیس میں رہیں گے اور پھر انگلیاں اٹھیں گی. اس لیے لیٹ الیکشن کمیشن اینڈ ادر سٹیک ہولڈرز ڈیسائیڈ کہ انہوں نے دیکھیے, یہ الیکشن کمیشن کو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کے یہ چیز بھی طے کرنی ہے. میں نہیں کہتا کہ سر ECP کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی تارڑ صاحب ECP کو کیا مشورہ دیں گے؟ کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن صدر کے ساتھ ایڈوائز کرے اور تمام اتھارٹیز کو یہ ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرے. اس کا مطلب کہ معاملہ سارا الیکشن کی طرف ہی جائے گا. پھر آپ سر کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. یہ ایک آئینی پوزیشن تھی جو کہ آپ نے کہا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. آج کے اس فیصلے پہ ہماری جو اوپینین اور رائے یہ ہے یا تشریح یہ ہے ہماری کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور معاملہ, اور یہ 4-3 کی وجہ سے یہ معاملہ اب ہائی کورٹس میں ڈیسائیڈ ہوگا. بہت شکریہ.